بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو فارمیٹ کو بھی بہت اچھے طریقے سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ علماء ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے پینل میں موجود ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، آپ یقیناً انہیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں، اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے پروردگار عالم آپ کو بھی صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم خیر والے معاملات فرمائے سب کے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور وہ دوست احباب جو خاص طور پر ہمیں دعاؤں کے لیے بارہا کہتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ کہیں نہ کہیں یقیناً آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، اور بالخصوص جو دوست احباب، جو بھائی بہنیں بیٹیاں ہم تک اپنے میسیجز پہنچاتے ہیں، اپنے پیغامات کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وہ بھی یقیناً ہماری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی، اور آپ کے پیغامات، آپ کے میسیجز بھی واٹس ایپ نمبرز پہ بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہنمائی کر سکیں، اور شب جمعہ کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہم ہر جو ہے وہ ویکنڈ، یعنی ہر ویک میں جب بھی خاص طور پر یہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب آتی ہے تو اس پر ہم کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں، تاکہ شب جمعہ کی جو فضیلت ہے اس پر ساتھ ساتھ بات ہوتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب جانتے ہیں چونکہ یہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور خوبصورت رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ لمحات جو مالک کائنات نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد رمضان کی بھی انشاءاللہ آمد ہوگی، اور یہ ایک تیاری ہے، ایک ٹریننگ ہے جو اب سے مومن کے لیے ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر انسان مکمل ٹریننگ کو جو ہے وہ کامیاب کر لے تو اس کے لیے جو آنے والے دن ہوتے ہیں وہ پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہی دعا کریں گے انشاءاللہ اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جو بھی دوست احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جس کی بھی دل کی جو تمنا ہوتی ہے، جو آرزو ہے، جو خواہش ہے، پروردگار عالم اپنے خاص مہربانیاں کرتے ہوئے سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین محترم، ہم کسی نہ کسی موضوع پر بات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس حوالے سے بھی آسانی ہو سکے، اور اگر بات کی جائے مسائل کے اعتبار سے تو مسائل میں تقریباً ہر روز جو ہے وہ، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی پریشانی اس حوالے سے پیش آتی رہتی ہے۔ تو گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے، گھر کے کسی بڑے شخص کو یہ کردار ادا کرنا ہے، یا گھر کے ہر بندے کو آگے بڑھ کر یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تو اس پر بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ پابندی صوم و صلوات کے حوالے سے بارہا بات کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کے حوالے سے بارہا بات کی جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم بات کرتے رہتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں ہم لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ۔ تو معمولات زندگی میں جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان پر بات ہوتی رہتی ہے، تاکہ انسان کی جو ہے وہ شخصیت میں جب تک جو ہے وہ کوئی بدلاؤ انسان محسوس نہیں کرتا ہے چیزوں میں، تو پھر یقیناً زندگی میں تب تک بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا جو خاص جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکیے اور قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ قرآن کریم کو جو ہے وہ بس بالکل گھروں میں بالکل شو پیس کی طرح جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ یہ ابھی تک تو خاص مہربانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ جب ہماری امت پہ آتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ کر رکھا ہے، کسی نے کوئی ایٹمی طاقتیں ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے،
واللہ ایسا یقیناً کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں اور ہمارے زندگی کے یہ معاملات پھر ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود کو قریب کرنا ہے، قرب الہی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مومن کی کیا نشانی ہے، اس پر کچھ انشاءاللہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ پھر آپ لوگوں کی کالز کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع کریں گے، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ جناب قبلہ پیر صاحب سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ بسم اللہ کیجیے گا، گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ جناب سلطانی صاحب، جزاک اللہ۔ خوبصورت انداز میں اور خوبصورت لفظوں کے ساتھ آپ نے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمایا۔ اللہ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ دیکھیں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے بڑی پسند ہے، اور اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت اپنے اس نے بندے بنائے ہیں، خوبصورتی کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور وہ جیسا پاک ہے اس نے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو پاک بنایا، اور پھر آگے ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ امت جو ہے وہ بھی پاک ہوتی رہی۔ اس لیے جتنا انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھے گا، اپنے گھر کو پاکیزہ رکھے گا، ویسے بھی احادیث مبارکہ میں صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور صفائی، پاکیزگی کو، طہارت کو یہ اللہ بھی پسند فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔ اور یقیناً ہمارے جتنے لوگ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے اکابرین امت گزرے ہیں، ان کا سب سے بڑا درس سلطانی صاحب اسی پر تھا۔ دیکھیں نا کہ پاکیزہ کیا ہے، کہ اگر مال کو ہم پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ بالکل۔ اگر ہم اپنے جسموں کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو حکم ہے روزے رکھو، تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر لحاظ سے ہر چیز کو پاک کرنے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، اور ہمیں دین پر چلنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو خوبصورت وہ گھر ہوتا ہے کہ جس گھر میں خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ خوبصورتی ظاہری بھی ہوتی ہے اور خوبصورتی باطنی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ حسن و جمال ہے، یہ لباس تمہارا ہے، تمہارا جسم ہے، تمہارے جسم کے اعضاء ہیں، جتنا صاف ستھرا رکھیں گے یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ باطنی خوبصورتی سلطانی صاحب سب سے بڑی جو ہے وہ ایمان کی ہے، ایمان کی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب بندہ ایمان کی طرف جاتا ہے، جب بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس کے بعد اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایمان کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ظاہری بھی باطنی بھی لحاظ سے اقرار کرتا ہے، پھر دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے، تو ایمان کے ساتھ ہی تمہارا باطن جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پاکیزہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ظاہری آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لیا، یہ آپ کی اپنی کاوش ہے، باطن اس وقت آپ کا پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، قرآن نے نجس کہا، انما المشرکون نجس، کہ وہ نجس ہیں، یعنی اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہیں، وہ پاک نہیں ہیں۔ ظاہری لحاظ سے وہ جتنا مرضی سوٹ بوٹ، وہ اپنا لباس، وہ اپنا غسل، اپنا معاشرے میں رہ کر جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو ذیب تن کریں یا جو کچھ بھی، لیکن قرآن نے انہیں کہا انما المشرکون نجس، وہ ناپاک، مشرک ناپاک ہیں، جو میرے رب کو نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو آپ کے دین کو نہیں مانتے، جو قرآن کو نہیں مانتے، پھر قرآن نے اس میں تفریق کر دی۔ تو پاکیزگی، سب سے بڑی پاکیزگی یہ ہے، سب سے بڑا حسن و جمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک سچا اور پکا مومن بنائیں،
ہمارا جسم پاک ہو جائے گا، ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، ہم پاک ہو جائیں گے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو پاک کرنے کے لیے ہر وہ برائی جس برائی سے اجتناب کرنے سے حکم دیا گیا ہے، بچنے سے حکم دیا گیا ہے، اس برائی سے اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ صدقہ خیرات دیتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ صوم و صلات کی پابندی کرتے رہیں، اور سب سے بڑا سلطانی صاحب جو گھر کا ماحول پاکیزہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، تو جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں برکت بھی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں ہر قسم کی نحوست جو ہے وہ وہاں سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ رحمت ہی ہے۔ دیکھیں نا، ایک میں فار ایگزامپل ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جی جی، جتنی مرضی گندگی ہو، جب اللہ کی بارش ہوتی ہے تو ہر چیز کتنی صاف ستھری ہو جاتی ہے، بالکل، وہ بارش سے ہر چیز زمین صاف ستھری اور چمک رہی ہوتی ہے۔ تو بارش کیا ہے؟ بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا۔ بے شک، تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی جب رحمت ہوگی تو ہر قسم کی نحوست، ہر قسم کا شر، ہر قسم کا جادو ٹونا، جن باتوں میں آج ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ ہر چیز سے وہ گھر پاک ہو جائے گا جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اللہ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو، اور قرآن کثرت سے پڑھنے سے آپ نظارے دیکھیں کہ آپ کا گھر حشاش بشاش ہو جائے گا۔ میں سلطانی صاحب پڑھ رہا تھا، قرآن پاک پڑھنے سے جی، اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، ایک تو وہ گھر خوبصورت ہو جاتا ہے، بے شک، بے شک، چہروں میں نکھار آ جاتا ہے، وہاں سے نوست ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے منافقت ختم ہو جاتی ہے، بالکل، قرآن پڑھنے سے ہر برائی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے جادو ٹونا ہر قسم کی جو بھی سسٹم ہے اس گھر، ان چیزوں سے گھر پاک ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے نظر بد سے وہ گھر محفوظ رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے گھر کے افراد کے اندر جو عداوت دشمنی ہوتی ہے، بغض و عناد ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے سینوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر میں جتنا رزق ہوتا ہے اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فائدے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں یہ سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے، سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم صرف فقط بیٹھ کے گھر میں قرآن پڑھا کریں۔ اللہ، اچھا، بدقسمتی کا جو ہے وہ عالم دیکھیے، اور ہماری غفلت کا مظاہرہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ اول تو قرآن کریم کو ویسے پڑھا نہیں جاتا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ بن ہی جائے، کوئی ایسی پریشانی ہو جائے گھر میں، کوئی ایسی مسئلہ نظر آ جائے، تو کسی نہ کسی جو ہے وہ ادارے سے کچھ بچوں کو بلا لیا جاتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ یعنی ان بچوں کو بلانا بھی کوئی غلط تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان بچوں کو بلایا جاتا ہے، اجتماعی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن خود پھر بھی پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یعنی خود سے اس کی تلاوت کرنے سے، اس کی زیارت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے، تو بس وہ ایک فارمیلٹی کو پورا کیا جاتا ہے، بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو قرآن کریم دے دیا جاتا ہے کہ وہ پڑھیں اور دعائے خیر کریں اور چلے جائیں، تو برکت تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں حقیقی طور پر اس کی روحانیت ہے، فیض و برکات ہے، کیا وہ حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں سلطانی صاحب، جو ایک اچھا عمل ہے نا، وہ اچھا عمل ضائع تو ہوتا نہیں ہے۔ برائی جتنی مرضی برائی ہو، لیکن برائی تمہاری نیکی کو ختم نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک، یہ تو بات ہے۔ تمہارا ہر اچھا عمل اور تمہاری نیکی برائی کو ختم کر دے گی، وہ ہو جائے گا۔ رہا کہ اگر ہم بچوں کو بلا کے، طالب علموں کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے ہم قرآن پاک گھر میں پڑھیں، تو اس کا نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہے، قرآن پڑھا جائے۔ لیکن میری مراد یہ ہے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں، کہ صرف وہ ایک دن کے لیے ہوگا، جی، سال میں ایک دن ہو جائے گا، 2 دن ہو جائے گا، سال میں 3 دن ہو جائے گا، 4 دن ہو جائے گا،
ریگولر تو وہ بچے نہیں آ سکتے ہیں، نہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار آ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا کیوں نہیں کرتے آپ کہ روزانہ کر کے 10 افراد ہیں، 8 ہیں، 6 ہیں، 5 4 جتنے بھی افراد ہیں، کیوں نہیں کرتے کہ آپ صبح اٹھ کر قرآن مجید پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، شام کو پڑھیں۔ ہم وظائف بتاتے ہیں صورتوں کے، وہ صورتیں اپنی جگہ پہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صورتیں جو وظائف میں پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ بھائی قرآن تو پورا پڑھنے کے لیے ہے، بسم اللہ الحمد سے لے کر والناس کی سین آپ نے پورا قرآن پڑھنا ہے۔ بالکل آپ جتنے مرضی لوگوں کو گھر میں بلا کے قرآن پڑھائیں، ان کو کھانا کھلائیں، یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو اٹھائیں، بچے قرآن پڑھیں، آپ قرآن تلاوت کریں۔ کم از کم اتنے فائدے ہیں جتنے فائدے میں نے گنتی میں نے بتائے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ فائدے ہیں، بالکل کئی گنا۔ فقط قرآن پڑھنا ہے۔ بیٹھے ہیں ہم فیس بک پہ، ہم وہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، جی ہاں چلے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیں، وضو کر لیں، موبائل ہاتھ میں پکڑ لیں، موبائل میں اپلوڈ پورا قرآن ہے تمہارے، قرآن نکالیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی تو آپ کی نظریں دوسرے پروگرام دیکھنے سے تھک ہی چکی ہوں گی، جی ہاں تو قرآن نکال لیں، باوضو ہو کے بیٹھے قرآن پڑھتے رہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے آپ فائدے حاصل کریں، آپ کا ظاہری بھی۔ دیکھیں نا، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک نہیں پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کے بندے کا ایک، میں اپنا تجربہ چلے بتا دیتا ہوں کہ جس وقت کوئی نماز آگے پیچھے ہو جائے تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، ایسے یہ پارا پارا جسم ہے، پتہ نہیں کتنا بوجھ ہم نے اوپر رکھا ہوا ہے۔ وہی جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہی جسم ریلیکس ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا جسم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے دیکھیں نا، سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ سورۃ رحمان ہے، یہ قرآن کا حسن ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے اوپر بھی حسن ڈال دے، اللہ میرا چہرے میں نکھار پیدا کر دے، میرا بڑا آپ سورۃ رحمان پڑھا کریں، سورۃ یاسین پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ بے شمار صورتیں ہیں، قرآن پاک پڑھا کریں، صبح اٹھیں قرآن پاک پڑھیں۔ تو اس میں آپ کا ظاہری بھی پاک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کو ہاتھ ہی وہی لگاتا ہے جو پاک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب قرآن پاک کو ہاتھ لگائے گا تو قرآن مزید اس کو پاک کر دے گا، ظاہری بھی پاک ہو جائے گا، باطنی بھی پاک ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، قرآن پاک گھر پڑھیں، اللہ کے نظارے دیکھیں، رحمتیں دیکھیں، برکتیں دیکھیں۔ یہ جو ہم شام کو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا کماتے ہیں، برکت نہیں ہے، جتنا مرضی کمائیں، رزق حلال کما کے لائیں اور قرآن پڑھیں گھر میں۔ قرآن پڑھنے سے ہی آپ کے گھر میں برکت اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت گفتگو قرآن کریم کی جو ہے وہ برکات کو سمیٹنے کے لیے جناب قبلہ سرور صاحب فرما رہے ہیں، اور کوشش تو انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ اپنی لائف میں، یعنی اپنی روٹین میں جو ہے وہ اس کو اس انداز میں شامل کیا جائے۔ اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے جو جناب قبلہ سرور صاحب نے بھی فرمائی ہے، روٹین سے جب بندہ ہو جاتا ہے، جو پابندی کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ نماز کی پابندی ہو یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، آپ یقین جانیے کہ جب آپ روٹین سے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی جب ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی غفلت ہو جائے، تو آپ کو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج کوئی آپ کا ایسا کوئی کام رہ گیا ہے کہ جس سے آپ کو دلی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اگر محسوس کرنے کی بات ہے، خیر جن کے جو ہے وہ دل اس طرف مائل ہو جائیں ان کو محسوس ہوتا ہے، اب جن کے دل ہی مائل نہ ہو تو یقیناً وہ ان کے لیے تو پھر کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے جو اس انداز میں جو اپنی توجہات کو جو ہے وہ سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو پابندی صوم و صلات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے جتنا ہو سکے، تو انشاءاللہ بفضل خدا یہ جو بالکل چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، جو پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن پر ہم لوگ اکثر جو ہے وہ اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہ پیش آ جائے، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں صرف اور صرف قرآن کریم کی برکت سے۔
ہم دعا گو ہیں جی پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر جو ہے وہ خاص اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اچھا، قرآن کریم اب پڑھنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھے ہیں، تو وہ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات کہ وہ قرآن کریم کو مطلب جو علماء کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، قرآن کریم کو دیکھنا بھی، اس کو چومنا بھی جو ہے وہ اس کا بھی ثواب ہے، وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لوگوں کے ذہن میں بات ہے۔ اور پھر کچھ احباب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہوئے، جو قرآن پڑھے نہیں ہیں، یعنی کہ جن کو معلوم نہیں ہے، تو وہ اس انداز میں بھی قرآن کریم پڑھے ہوتے ہیں۔ تو کیا آیا اس کا ثواب بھی اس کے ہی درجے کے مطابق ملتا ہے مومن کو، یا پھر وہ ایک اس کا کوئی الگ سے مطلب جو ہے وہ کچھ ثواب کے معاملات ہیں، اور اس کا کوئی کیٹیگری الگ ہم اگر اپنے الفاظ میں دیکھیں اور سنیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ انداز تھوڑا رہنمائی ہو جائے اس حوالے سے بھی؟ دیکھیں سلطانی صاحب، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو وہ ثواب بسم اللہ شریف کا ہی ہوگا، بسم اللہ کا ملے گا، بالکل جتنی آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح جو صورت پڑھیں گے آپ اس کا ثواب پائیں گے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہ قرآن کا نہیں ہے، وہ ایک ثواب ہے، وہ ایک ثواب ہے کہ آپ کو یہ ثواب مل سکتا ہے۔ قرآن پاک جب شروع کریں گے، سارا قرآن پڑھیں گے، اس کا ایک اپنا ایک انداز ہے اور اس کا ایک اپنا ثواب ہے۔ یہ نہیں انسان کہے کہ بس میں نے قرآن تو پڑھنا نہیں اور میں نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی، میں نے ثواب ہی لینا ہے۔ بھائی قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پہ آپ کو ثواب ملنا ہے۔ تو یہ ثواب کی صورت ہے کہ 3 مرتبہ ہم سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو چلے، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ مالک کی مرضی، وہ ہمیں ثواب اس کا عطا کر دے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہے کہ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیں تو قرآن کا ثواب مل جائے گا، وہ ثواب ہے، لیکن وہ قرآن ختم قرآن نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریں۔ ان چیزوں کی طرف ٹھیک ہے ہم محبت کریں، جس طرح ایک روایت ہے کہ ایک صحابی کی شکایت آئی کہ یہ سورۃ اخلاص ہی پڑھتے ہیں نماز میں، تو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے پورا قرآن آتا ہے لیکن میں سورۃ اخلاص سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار نے فرمایا یہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ محبت اپنی جگہ پہ ہے کہ ہمیں سورہ یاسین سے بالفرض محبت ہے، ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہمیں سورۃ رحمان سے محبت ہے، بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی قرآن سے آپ محبت نہیں کرتے۔ بالکل، قرآن سارے سے آپ محبت کریں۔ اب کیونکہ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کو ماننا، کتابوں پر ایمان لانا عقیدہ ہے ہمارا۔ سارا کچھ آپ سارا قرآن پڑھیں، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے بعض ایسی آیات ہیں، بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو لگتی ہیں اور ایک وجد پیدا کرتی ہیں اور انسان کو بڑی محبت ہے۔ اب دیکھیں سورۃ رحمان ہے، آپ بڑی خوبصورت صورت ہے، آپ اس کو ایک ایک اس کی آیت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے۔ میں اس کو میرا شوق ہے، میری محبت ہے، میں محبت سے اس کو صبح جتنی دفعہ پڑھوں وہ میری ایک محبت ہے، میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں باقی پہلے قرآن پاک پڑھتا ہوں، جتنا پڑھوں 1 سپارہ پڑھوں 2 سپارے پڑھوں، پہلے میں قرآن پاک پڑھ کے تسلی کے بعد اس کے بعد پھر میری محبت ہے کہ میں سورۃ رحمان کو پڑھتا ہوں، جتنا میرا دل چاہے پڑھتا رہتا ہوں۔ تو یہ ایک محبت ہے سلطانی صاحب کہ آپ کو کسی ایک صورت کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے، بالکل کسی آیت کے ساتھ بھی محبت سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن باقی چھوڑ دیں، جی باقی تو قرآن ہی نہیں ہے، اس ایک صورت کو پڑھنا ہے۔ ثواب اپنی جگہ پہ ہے، قرآن پاک کو آپ پڑھیں اور قرآن پاک کے فیوز و برکات آپ حاصل کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہمارے گھروں کے جتنے حالات برے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ عمل تو بڑی دور کی بات ہے کہ چلیں عمل ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ بعض بندے یہ بھی سلطانی صاحب کہتے ہیں اگر اس چیز کو ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے بندو کہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں، کسی نہ کسی دن تو جو ہو آپ کوئی برے کام کرتے ہیں چھوڑ دیں گے نا، بالکل کوئی ایسا دن تو آ جائے گا نا، جب کوئی بدلاؤ زندگی میں کوئی ایسا ہاں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا دن آ جائے گا کہ آپ برے کاموں سے منع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر وہ برے کام، تو سرکار نے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہیں، نماز جو ہے اللہ کا حکم ہے،
تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ کہیں جی اپنا وہ نماز ہی نہیں ہے کہ جو بندے برے کام کر رہے ہیں، نہیں، ہماری نماز ہمیں پڑھنی نہیں آتی، ہم اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، نماز تو میرے اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز برے کاموں سے آپ کو منع نہ کرے۔ جس دن ہم نے صحیح معنوں میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہم تو کوئی برا کام کریں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک پڑھیں، پڑھتے آہستہ آہستہ آپ کا دل کرے گا قرآن پڑھتے پڑھتے کہ میں نماز بھی پڑھوں، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کا دل کرے گا کہ میں لوگوں سے محبت بھی کروں۔ سب سے بڑا درس تو قرآن دیتے ہی یہی ہے کہ لوگوں سے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ حقوق العباد ہیں، پڑھیں قرآن پاک میں، اس میں سارا کچھ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے اور گھر خوشحال ہو جائیں تو پھر کثرت سے اس گھر میں قرآن پڑھیں۔ ہم لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جی یہ میں آج بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ ہیں دعا مانگتے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی شارٹ دعا مانگتے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگ دعا کراتے بھی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے چھوٹی سی دعا مانگنی ہے، اچھا چھوٹی سی دعا مانگنی ہے تو دعا میں کچھ مانگتے نہیں، وہ کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ بعض دفعہ میرے ٹی وی والے بھی مجھے کہتے ہیں چھوٹی سی دعا جی آپ کرتے ہیں، بالکل شارٹ۔ ہمارے ایک علامہ مفتی وقاص صاحب سے ماشاءاللہ بڑی اچھی لمبی، خیر اللہ برکت ڈالے، آمین، بہت خوبصورت دعا، اچھی لمبی چنگی تفسیر کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ تو ہم سے تو کئی ایسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ دعا لمبی نہیں مانگتے۔ دعا اپنی جگہ پہ ہے، مانگنا بھی اپنے رب سے ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو دعا کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو کہتے ہیں نا میں آدھا گھنٹہ دعا مانگتا رہوں، آدھا گھنٹہ دعا مانگنے سے بہتر ہے کہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیں۔ قرآن پڑھنا ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپنے انداز میں وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیر یعنی وہ مانگتے ہیں۔ اس طرح مانگنا کوئی بری بات تو خیر نہیں ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن جو آپ نے عمل بتایا ہے کہ قرآن کریم اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کثرت سے قرآن پڑھیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ اعتکاف لوگ بیٹھتے ہیں اور اعتکاف بیٹھنے والا باہر جو لوگ نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیاں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بندہ باہر جنازہ پڑھ کے ثواب حاصل کر رہا ہوتا ہے، اعتکاف معتکف جو ہے وہ باہر جنازے میں شامل تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پڑھیں، آپ کو لمبی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ اتنا ہی کہہ دیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اتنا ہی کہہ دیں گے نا کہ یا اللہ میری دنیا بھی بہتر فرما دے، میری آخرت بھی بہتر فرما دے، تو اس دعا میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے۔ سب کچھ جب یہ مانگتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میری دنیا بہتر، اب اس دنیا بہتر کیسے گزرے گی؟ اس میں رزق بھی آ جاتا ہے، اس میں تمہارا ایمان بھی آ جاتا ہے، اس میں تمہاری دولت بھی آ جاتی ہے، اس میں تمہاری اولاد۔ جب دنیا بہتر، یا اللہ میری دنیا بہتر فرما دے، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس جملے میں نہ شامل ہوتی ہو۔ وفی الآخرہ، یا اللہ میری آخرت بہتر فرما دے، تو پھر آخرت تمہارے آخری جب تمہاری نکل رہی ہوتی ہے روح، تو اس وقت اللہ تمہیں ایمان کی، آخرت سے مراد کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ لے جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت بہتر کر دیتا ہے۔ تو اس میں یہ سارا پروسیس آخرت کا اس میں بھی آ جاتا ہے۔ تو قرآن کثرت سے پڑھتے رہیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، تو اتنا مانگ لیا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اتنا یہ ایک دعا پڑھ لیا کریں۔ ایک دعا وہ ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، ایک دعا وہ پڑھ لیا کریں۔ ایک دعا قبلہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لیا کریں۔ میرا خیال ہے کہ قرآن کثرت سے پڑھنے والے کو اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور بغیر دعا کے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دو سوالات بھی ہیں واٹس ایپ پہ ہم تک پہنچے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ہم
آخری جب لمحات ہوں گے تو انشاءاللہ دعا کی طرف بھی آ جائیں گے۔ بھائی ہیں ایک دو آپس میں انہوں نے سوال کیا، بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم دو بھائی ہیں اور رہتے ہیں گھر میں، والدین کے جانے کے بعد جو ہے وہ کچھ معاملہ ایسا آپس میں بن جاتا ہے، مطلب کبھی گھر کے حالات، کبھی لڑائی جھگڑے والے معاملات ہو جاتے ہیں، تو لیکن ہم بھائی جو ہیں دونوں آپس میں یہی چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں ایک رہیں۔ تو کچھ ہمارے مسائل ایسے ہیں، کچھ فیملی کے ایشوز ایسے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو برکت کے لیے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو جو ہے وہ اچھی بات ہے جی کہ آپ کے دل کی یہ خواہش بھی ہے اور آپ یہ اچھا سوچتے بھی ہیں، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے، باقی برکت کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو علامہ صاحب ضرور بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں سلطانی صاحب، ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ قرآن پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ قرآن پاک پڑھنے سے ہی دلوں کا بغض و عناد ختم ہو جاتا ہے، انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، آپ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے، آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کثرت سے بغیر کسی تسبیح کے یا ودودو پڑھیں، یا ودودو بغیر تسبیح کے کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں، 200 400 500 1000 آپ پڑھیں۔ یہ روزانہ آپ ریگولر عشاء کی نماز کے بعد پڑھا کریں، نماز اور قرآن پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ دیکھیں کہ جلد آپ کا جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، بالخصوص بھائی جو ہیں، آپ کا اتفاق ہو جائے گا۔ چلیں، جزاک اللہ جی، اللہ کریم آسانیاں کرے جی، آپ کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اچھی بات ہے، اچھی سوچ جب دل میں ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستے ایسے نکل ہی آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، معاملات بھی ایسے جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ رہنمائی ہوتی رہے گی۔ ایک دوست اور ہیں، انہوں نے کچھ سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر سے چیزیں بہت زیادہ اکثر غائب ہو جاتی ہیں، تو ہم بڑے پریشان رہتے ہیں بعض اوقات، تو اس کے لیے کچھ بتائیں کہ اگر کوئی مطلب گمی ہوئی چیز کوئی واپس آ جائے، یا پھر کوئی گھر میں کوئی ایسا معاملہ، ہمارے کوئی پریشانی ہے، ہم پریشان رہتے ہیں کافی، تو یہ بھی کچھ انہوں نے سوال اس حوالے سے کیا۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھ کر، سورۃ کہف جو ہے وہ پڑھ کر سبز الائچی لے لیں، اس کے 11 دانے لے لیں، سبز الائچی کے 11 دانے، ان پہ سورۃ کہف پڑھ کر آپ ان کو دم کر لیں، اور وہ گھر کے کسی کونے میں اندر کسی کمرے میں رکھ دیں۔ انشاءاللہ چیزیں گم بھی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی گم ہوگی تو وہ بھی مل جائے گی۔ چلیں، سورہ کہف کی تلاوت آپ کر لیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا ہے گھر کا جو ماحول ہے، اور یقیناً کبھی کبھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی ہو جائے، تو مطلب انسان کے لیے بڑا ایک فیصلہ کوئی کرنا یا کوئی فیصلہ لینا، تو یہ بھی بڑا جو ہے وہ خاص بڑا عمل ہوتا ہے، اور اس وقت بڑی پریشانی انسان کے لیے بنتی ہے۔ تو بہرحال ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے، پروردگار مہربانیاں کرے جی انشاءاللہ۔ مزید بھی آگے دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، چونکہ آج کافی ہیں سوالات ویسے بھی تو، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آج وقت میسر ہے تو اس حوالے سے ہم ساتھ ساتھ کچھ جو ہے اس میں سوالات شامل کر لیے جائیں۔ شادی کے حوالے سے ہی بہت سے لوگوں نے سوال کر رکھا ہے، بہنوں نے بھی اور بھائیوں نے بھی، رشتوں کے حوالے سے یقیناً۔ تو شب جمعہ کی اس فضیلت کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ کچھ اس حوالے سے بھی ایک دفعہ پھر رہنمائی تھوڑی سی فرما دیجئے، شادیوں میں جو رکاوٹ وغیرہ کے معاملات نظر آتے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں شادیوں کی رکاوٹ کے بارے میں زیادہ تو ہمارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے کہ کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ لوگ تویزات کے ذریعے بھی کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں، کہ وہاں بچیوں اور بچوں کے رشتے باندھ دیتے ہیں، یا وہ رشتے ہونے نہیں دیتے، ایسا ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری ڈیمانڈز بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں اور بچے جو ہیں اوور ایج ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ آپ جن کا بھی شادیوں کے مسئلے میں بچے اور بچیوں کے معاملات ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندش وغیرہ ہے، تو وہ آیت الکرسی کا کثرت سے گھر میں ورد کیا کریں، کثرت سے پڑھا کریں، اور جب دعا مانگیں تو اس میں اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ کثرت سے آیت الکرسی پڑھیں گھر میں، اور دعا کے وقت اپنی حاجات کو اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ انشاءاللہ
جلد ہی ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، جواب ہم نے جو ہمارے تھے واٹس ایپ پہ سوالات وہ بھی ساتھ ساتھ کچھ شامل کیے تاکہ ان لوگوں کی بھی ساتھ میں کچھ رہنمائی ہو سکے، اور بس ہمارے پروگرام کے آج کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام کی جانب ہے، اور گفتگو بھی کی گئی آج قرآن کریم کی برکت کے حوالے سے، اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے جو انداز ہیں وہ بھی جناب قبلہ سہروردی صاحب کی طرف سے بیان کیے گئے۔ ہم دعا کریں گے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ ہر روز کی طرح دعا ہوگی، آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم سب کو کرنے میں، کہنے میں، سننے میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے پروگرام میں احباب شامل ہیں، دعا میں شامل ہیں، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، حضور کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرما، پاکستان کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔